صلاۃ تسبیح جو ہے وہ بعض روایات سے ثابت ہے، لہذا پڑھا کریں، لیکن الگ الگ پڑھا کریں۔ ہم اپنے والدین کو ثواب کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ قربانی سے، حج بدل سے، عمرے سے، قربانی سے، صدقہ و خیرات سے، قرآن پڑھ کے بخشنے سے۔ بہن کی شادی کو 1 سال ہو گیا ہے، میاں بیوی میں جھگڑا ہے، تو اللہ کے نام ہے یا لطیف ہو یا ودود وہ پڑھ کے دعا کیا کرے، اللہ رحم کریں گے۔ میری والدہ کے سر میں رسولی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شوہر کے کام نہیں ہو رہا تو استغفار زیادہ پڑھیں، جن کے کاروبار میں پریشانی ہے استغفار پڑھیں۔ میرا بیٹا ہم کو اکیلا چھوڑ کے بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بہرحال اس کو بیوی کے ساتھ بھی رہنا چاہیے، لیکن آپ لوگوں کی خدمت بھی کریں، والدین کی اطاعت بھی کریں۔ جن کی نوکری نہیں ہے وہ بھی استغفار پڑھیں۔ بچے عالم دین بن جائیں، بچوں کے لیے دعا کیا کریں، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ ایک لڑکے نے میری والدہ کا دودھ پیا ہے، اس کی بہن کے ساتھ اس کی بہن نے تو دودھ نہیں پیا ہے نا، اس سے شادی ہو سکتی ہے؟ جس نے دودھ پیا ہے اس کے لیے وہ ماں ہے، اب اس کی تمام اولاد سے اس کا رشتہ نہیں ہو سکتا، سب بہن بھائی ہیں، لیکن آپ چونکہ بہن نے ان کا دودھ نہیں پیا ہے تو اس پر یہ حکم نہیں ہے۔ حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی ظاہر پیر والوں کا بیٹا گردوں کی تکلیف میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم مذہب الباس رب الناس اشفہ انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ اگر کسی لڑکی کا شوہر ڈوب گیا اور پھر کوئی پتہ نہیں ہے یا ویسے غائب ہو گیا تو 3 سال تک انتظار کریں اور 3 سال کے بعد اس کو عدالت میں جا کر علیحدگی کا خلع کا حکم لے لیں۔ تمباکو کاش کرنا ناجائز ہے۔ پچھلے میں نے 18 کو غسل کیا، اب صرف 10 دن ہوئے، لیکن کل رات سے پھر میرا حیض شروع ہو گیا۔ یاد رکھیں یہ حیض نہیں ہوتا، حیض ہمیشہ مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بیماری ہے اور استحاضہ ہے۔ مولانا فیاض خانے وال کی والدہ بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بندہ ہر وقت یعنی علماء کو بھی برا کہتا ہے تو اس کی عاقبت خراب ہونے کا علامت ہے، توبہ کرے اور استغفار کرے۔ کہتے جی کہ کسی بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ بتلایا تھا کہ عصر کے بعد پڑھا کرو، یا حی یا حلیم یا عزیز یا رحیم اقض حاجتی بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بالکل ٹھیک۔ نماز جمعہ کی پہلی سنتیں بھی نہیں پڑھی اور بعد والی بھی نہیں، تو سنت موقدہ ہے، اس کو قضا کرو۔ میں کاروبار کرتا ہوں، پچھلے سال زکوٰۃ دیا تھا، اس سال گھاٹا آیا ہے، ٹھیک ہے، پیسے نہیں ہے زکوٰۃ نہ دیں، جب ہوں گے تو دیں گے نا۔ محمد زین نام رکھ سکتے ہیں۔ میں سرکاری ملازم ہوں، سارا کام رشوت پہ چلتا ہے، اگر میں رشوت نہ لوں مجھے دوسرے افسران پریشان کرتے ہیں، اب دوسری جگہ نوکری ڈھونڈ لیں لیکن رشوت نہ لیں، کیونکہ رشوت لینے والے پر اور دینے والے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ مسلک کی شرط اس لیے ہے کہ صحابہ کے زمانے میں تو حضور خود موجود تھے، پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پھر بعد میں صحابہ میں بھی اہل فتویٰ صرف 7-8 صحابہ ہیں، باقی سب اسی کی تقلید کرتے ہیں۔ جو شخص حالت مرض میں مرتا ہے شہید مرتا ہے، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ ہر مرض میں وہ شہید ہو، بعض امراض ایسے ہیں کہ جن کی موت سے شہادت ہے۔
ابھی حافظ قرآن ہے، منظر میں لگا تھا، یاد نہیں کی کہ موت ٹھیک ہے، اب وہ تو لگا رہا نا، نہیں یاد ہوئی تو اللہ کی مرضی ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ فرض نماز میں رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، اسی کو زیادہ پڑھ لیں، 3 دفعہ کے بجائے 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں۔ البتہ اگر نفل نماز ہے تو اس کے سجدے میں دعا کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ستارے ہوتے ہیں، ان میں کوئی گردش بھی ہوتی، ستارے تو خود گردش میں ہیں، تمہارے ستارے ہوں یا کسی کے بھی ہوں، وہ تو خود ڈوب جاتے ہیں پھر نکلتے ہیں، وہ تو خود گردش میں پڑے ہوئے ہیں۔ والد کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سخت پر اللہ شفا دے۔ بیوی کو 1 طلاق دی، پھر میاں بیوی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، رجوع ہو گیا۔ بچوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اگر ڈاکٹر کہیں کہ مرد اور عورت دونوں ٹھیک ہیں، کبھی دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی، اللہ کا منشا ہے، اللہ سے مانگتے رہو۔ دارالحدیث کے استاد عبدالسلام کی والدہ فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے، اللہم اغفرہا ورحمہا وتجاوز عنہا۔ ہندوستان میں آپ کے ایک عقیدت مند داؤد نقدی کی ساس اور سسر یکے بعد دیگر انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفرہم ورحمہم وتجاوز عنہم، اور ان کے پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ اگر آپ پیمپر لگاتی ہیں ٹھیک ہے، تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کریں، یعنی جو وضو آپ نے عصر کو کیا ہے وہ مغرب تک کافی ہے، بار بار بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارہ آپ کے والدین نے رشتے کی بات کی ہے، وہ نکاح تو نہیں ہوا نا، جب تک نکاح نہ ہو صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، آپ انکار کر سکتی ہیں۔ بالکل ایک وضو سے اگلی نماز تک کا وضو کافی ہے، پھر اگلی نماز کا وقت شروع ہوگا تو پھر نیا وضو کریں گے۔ میں نے 12 بجے غسل کیا، وضو کروں تو ظہر کی وہاں پڑھ سکتی ہیں ظہر کی نماز۔